بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں حدیث ہے اور متعدد مقامات پر کہ 1 ساعت کی فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے یا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھتا ہو، یہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یا کوئی اور مستحب کام کر رہا ہے، عبادت ہے، مستحب روزے رکھ رہا ہے، عبادت ہے، یا مستحب نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت ہے۔ اس عبادت سے یہ غور و فکر کیسے افضل ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے کہ بیٹھ کر سوچتا ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے، نہ حمد ہے، نہ سورہ توحید ہے، اور یہ افضل ہو رہی ہے جو نا نماز سے اور دیگر عبادت سے۔ تو کیا جو نا اس میں راز پوشیدہ ہے اس غور و فکر میں کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ غور و فکر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی یہ غور و فکر کے ذریعے سے معرفت خداوندی تک پہنچتا ہے اور دین کو سمجھ لیتا ہے۔ ایک معرفت کے ساتھ، دین کو سمجھنے کے ساتھ تھوڑی سی عبادت افضل ہوتی ہے بے سمجھی جو نا معرفت والی عبادت سے۔ بس عبادتیں عادت ہوتی ہیں، واجب جو نا عبادات سے لے کر مستحب عبادات تک آدمی عادی ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں روایت میں بھی ملتا ہے کہ چنانچہ ایک صحابی نے آ کر جو نا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو امام نے اس صحابی کے علاقے کے لوگوں کی احوال پرسی کی، تو اس نے عرض کیا، مولا اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ امام نے فرمایا میں یہ چیزیں نہیں پوچھتا، میں ان کے معاملات کو پوچھتا ہوں، میں ان کے دوسرے طور طریقے پوچھتا ہوں۔ تو جو نا اس صحابی نے کہا، مولا نماز ان کی ٹھیک ہے، روزہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن معاملات ان کے آپس کے اتنے صحیح نہیں ہیں۔ تو امام نے، میرا نقطہ یہاں پر یہ ہے، بہت اس حدیث کو مختلف زاویوں سے تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں جس زاویے سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، جس پوائنٹ آف ویو سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اسی تک محدود رہوں گا۔ امام نے جو جواب دیا ہے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ فرمایا یہ تو عادت بھی ہو سکتی ہے، یہ نماز پڑھنا، یہ شب نماز پڑھنا عادت ہے، اور عادت پر عمل نہ کرے، کسی دن وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو ایک وحشت سی، دہشت سی ہو جاتی ہے، ارے یہ کام کیوں نہیں کر پایا، لہٰذا معاملات زیادہ اہم ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس حدیث سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ جو نا بسا عبادتیں آدمی کے لیے ایک عادت بنتی ہے، ٹھیک ہے، ہم چنانچہ مختلف کاموں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی عادی ہے اپنی داڑھی سے کھیلنے کا، جب تک وہ اپنی داڑھی سے چھیڑے گا نہیں، سکون نہیں میسر ہوتا ہے۔ درست ہے کہ باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نفسیاتی طور پر تسلی، سیٹسفیکشن اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ داڑھی سے چھیڑتا رہے۔ یا بعض لوگوں کو جو نا عادت ہو جاتی ہے کہ مثلاً انگلیاں چٹ کھانے کا، جب تک نہیں کرے گا ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے ان کے لیے، نہیں کرے تو کیا ہے، لیکن یہ عادت ہے۔ تو بعض عبادتیں عادت بھی ہو سکتی ہیں جو فکر سے خالی ہوں، تو یہ فکر اور غور و فکر اس لیے عادت یعنی عبادت سے اہم ہے کہ آدمی کو معرفت دیتی ہے، اور جب غور و فکر کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اب وہ عادت نہیں ہو سکتی، اب رکوع کا انداز اور ہوتا ہے، اب خضوع و خشوع آ جائے گا، چونکہ غور و فکر کے بعد آیا، جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں وہ تو میرا رب ہے، یہ سوچ کر آیا ہے، یہ غور و فکر کر کے آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ جو ہے نا غور و فکر اس کی عبادت کو کمال اور معراج عطا کرتی ہے۔ اس وجہ سے 1 ساعت کی سوچ بچار 70 سال یا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب غور و فکر کرے گا کس چیز پر؟ اس میں کوئی روایت نے تو کوئی چیز نہیں بتائی، اس پر توجہ رہے۔ مثلاً یہ کہہ دیا ہوتا کہ جو ہے نا اپنے اوپر غور و فکر کرے، تو بات اپنے اوپر تک محدود رہ جاتی۔
اپنی کمائی پر غور و فکر کرے تو یہیں تک محدود رہ جاتی، لیکن جو ہے نا ہم اپنے اصول کی اصطلاح میں، اصول فقہ کی اصطلاح میں اس طرح کی جو ہے نا زبان کو مطلق کہتے ہیں، یعنی یہاں پر تفکر ساعت مطلق ہے، جس چیز پر بھی غور کرو، جس چیز پر اپنے نفس سے لے کر دنیا کی جو ہے نا تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرو، یہ بھی ایک غور و فکر ہے۔ اور اسی طرح سے غور و فکر میں آ کر، تفکر میں آ کر مثلا قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو خالی عادتاً تلاوت نہ کیجیے، جی ختم کرنا ہے سپارہ 20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں، صرف اسی پر زور نہ دیں کہ مخارج صحیح ادا کریں، صرف آواز پر زور نہ دے آدمی، بلکہ آیات پر غور و فکر کرے، تو یہ بھی ایک غور و فکر ہے کہ جتنا بھی جو ہے نا قرآن کے اوپر قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے گا، اسی حساب سے اس کی معرفت اور خدا کے بارے میں اس کی معرفت کامل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو عبادت کرے گا یہ عبادت اور ہوگی، بغیر غور و فکر کرنے والی عبادت کا انداز اور ہوگا۔ احادیث پر غور و فکر کرے، مطلب یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب احادیث پر، جب آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے دین کو سمجھنے کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے، اوصاف خداوندی کو سمجھنے کے لیے، افعال خداوندی کو سمجھنے کے لیے، تو اس پر غور و فکر کرے۔ غرض یہ ہے کہ غور و فکر کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے اس کو مطلق رکھا ہے۔ پس اگر کسی آدمی کا مقصد اور اس کی غرض غور و فکر میں خدا تک پہنچنا ہو، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہو، تو جس چیز کے اوپر بھی تفکر کرے گا وہ شیء اس کو خدا کی معرفت تک جو نا پہنچنے کا راستہ، زمینہ فراہم کرے گی۔ اور اسی وجہ سے اسی غور و فکر کی جو ہے نا اہمیت کے حوالے سے، اب غور و فکر میں یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی اکیلا بیٹھ کر غور و فکر کے، اس نقطے پر بھی توجہ کریں۔ غور و فکر فرد کے، ایک شخص کے تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر سے لے کر کے آپس میں مل کر بھی غور و فکر، یہ بھی غور و فکر ہے۔ غور و فکر تنہا بیٹھ کر سوچ رہا ہو، یہ بھی تفکر ہے، اور اگر دو صحباب آپس میں مل کر اچھے کاموں کے بارے میں، دین سمجھنے کے بارے میں، دین فہمی کے بارے میں آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، یہ بھی غور و فکر ہے، یہ بھی غور و فکر ہے۔ اس طرح سے بھی آدمی معرفت خدا حاصل کرتا ہے، معرفت دین حاصل کرتا ہے، معرفت رسول حاصل کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک غور و فکر ہے۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ شب قدر کے اعمال میں سے افضل اعمال بھی مباحثہ اور مذاکرہ علمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ چند افراد بیٹھ کر آپس میں دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور احادیث کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، تو یہ مذاکرہ اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سمجھنا پہلا زینہ ہے، عمل بعد کا ہے، اور جب سمجھیں گے تو عمل کی جو باری آ جاتی ہے، جو بعد میں آ جاتی ہے، بس خداوند یعنی ان احادیث میں اور قرآن کریم میں بھی افلا یتدبرون القرآن، اور اسی طرح سے تفکر کے بارے میں کیا ہے، لقوم یتفکرون، یعنی ہم نے یہ زمین و آسمان اور یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں لقوم، ایسی قوم کے لیے یتفکرون کی جو غور و فکر کرے۔ تو غور و فکر کے حوالے سے کس کے اوپر غور و فکر کرے آدمی کو وہ شیء معین کر کے نہیں بتائی گئی، لیکن مقصد بتایا گیا کہ اس اعتبار سے غور و فکر کرو کہ یہ خدا کی نشانی اور میں خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایسے میں آدمی جب دیکھے گا کہ ہر شیء، یہ جملے پہ توجہ کیا، اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہر شیء وابستہ ہے خدا سے، ہر شیء محتاج ہے خدا کی، ہر شیء نیازمند ہے خدا کی، وجود میں آنے سے لے کر باقی رہنے تک۔ اس کو ہم اپنی جو نا فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں، حدوث میں بھی محتاج ہے خدا کی، بقا میں بھی محتاج ہے خدا کی، کہ وجود میں خود نہیں آ سکی، باقی بھی خود نہیں رہ سکتی ہے، بس محتاج ہے خدا کی، اور خدا بے نیاز ہے، خدا یعنی صمد ہے، خدا واحد ہے، اور خدا لم یزل ولا یزال ہے۔ تو یہ شیء، اس پر غور و فکر کرنا
اس کی وابستگی بتا دیتی ہے کہ میں بھی وابستہ ہوں خدا کا، میں بھی نیاز مند ہوں خدا کا، وجود میں آنے سے لے کر اپنے تمام حرکات و سکنات میں اور باقی رہنے کے اعتبار سے بھی خدا کا محتاج ہوں۔ تو یہ غور و فکر کا نتیجہ یہ مل جاتا ہے کہ وہ جو ہم نماز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں کہ میں نہیں حرکت کرتا، نہ اٹھتا ہوں، نہ بیٹھتا ہوں، نہ کوئی حرکت کرتا ہوں مگر خدا کی دی ہوئی قوت سے، یہ دی ہوئی قوت کا غور و فکر کے بعد آ کر نماز میں گویا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب جو کر رہا ہوں وہ خدا کی دی ہوئی قوت سے کر رہا ہوں۔ اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس غور و فکر سے ملتا ہے۔ بس اس وجہ سے تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنۃ یا 70,000 سنۃ، کہ 1 ساعت تک غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، یا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔